بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اکثروا علی الصلاۃ فی یوم الجمعۃ فإنہ لیس احد یصلی علی یوم الجمعۃ الا عرضت علی صلاتہ۔ رواہ الحاکم والبیہقی وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اور دو حدیث مبارکہ میں بیان کر چکا ہوں جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ جو پہلی دو حدیثیں بیان کی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں، اس میں حضرت اوس بن اوس راوی ہیں ایک حدیث میں، اور دوسری حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور جو تیسری حدیث جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ۔ فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام بہقی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اب سامعین محترم اور سامعین مکرم اور سامعین ذو الاحتشام، یہ بات بڑی نوٹیبل ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص بھی مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے، اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جو جمعے کے دن غسل کر کے، عطر لگا کے اور سرما ڈال کر، تیل لگا کر، خوشبو عطر لگا کر، صاف ستھرے اور نفیس اور نظیف کپڑے پہن کر جب وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، اور درود اگر ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، محبت سے پڑھے، جنون سے پڑھے، عشق اور دیوانگی سے پڑھے، تو ایک روایت میں ہے وہ درود میں خود سنتا ہوں۔ ارے جو محبت میں ڈوب کے پڑھا جاتا ہے درود، جو عشق اور دیوانگی اور مستانگی اور شیفتگی کی کیفیت حال اور مقام میں پڑھا جاتا ہے، ارے جو دنیا سے بیگانہ ہو کر، بارگاہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو کر، اور تاجدار کائنات کے لیے اس کا دل تڑپتا ہو، آنکھیں دیدار کے لیے برستی ہوں، روح بے قرار ہو قربت مصطفیٰ کے لیے، ارے دل بے تاب ہو دیدار مصطفیٰ کے لیے، آنکھیں بے چین ہوں اور بے تاب ہوں جلوائے مصطفیٰ کرنے کے لیے، پھر وہ بندہ محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر، ارے مدینہ کی وادیوں میں کھو کر، اور بازار مدینہ کی ہواؤں کا تصور کر کے، وادی مدینہ کی صداؤں کا تصور کر کے، اور وادی مدینہ میں گنبد خضرا کا تصور کر کے، جالی مبارک کا تصور کر کے،
مسجد نبوی کا تصور کر کے اور روضہ رسول کا تصور کر کے جب بندہ باغ مدینہ اور چمنستان مدینہ، وادی مدینہ، مہکار مدینہ، بہار مدینہ، ہوائے مدینہ، فضائے مدینہ کا جب تصور کر کے بندہ ڈوب کے درود پڑھتا ہے تو آقا فرماتے ہیں، ایک تو روایت جو میں بیان کر رہا ہوں تیسری، اس میں فرمایا جو بندہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایک روایت میں ہے جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، ارے جو دیوانگی سے پڑھتا ہے، دل میں مصطفیٰ کو بسا کر، دل میں رخسار مصطفیٰ اور پسینہ مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، چشمان مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ اور پسینہ مصطفیٰ اور چہرہ مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ اور زلف مصطفیٰ اور ید مصطفیٰ اور اسی طرح وہ وجود مصطفیٰ کا تصور بسا کر دل میں جب مصطفیٰ پہ درود پڑتا ہے تو فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جو محبت مصطفیٰ میں ڈوب کے درود پڑتا ہے، ارے جو الفت مصطفیٰ میں مدہوش ہو کے درود پڑتا ہے، جو عشق مصطفیٰ میں حالت جنوں میں درود پڑتا ہے، اس پہ دیوان کی طاری ہو، مستان کی طاری ہو، دنیا نکال کر، حب دنیا دل سے نکال کر، چاہتے دنیا دل سے نکال کر، لذت دنیا دل سے نکال کر، حلاوت دنیا دل سے نکال کر، ارے حسن و جمال دنیا اور محبت دنیا، محبت مال اور لالچ کو، طمع کو، حرص کو، تکبر کو، حسد کو، کینہ کو، بغض کو، عداوت کو، دشمنی کو، خصومت کو، سارے تصورات جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں ہم دل میں رکھ لیتے ہیں، بدگمانیاں ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، سب کچھ جو نکال کر اور مصطفیٰ سے دیوانگی کر کے جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کا درود مجھے پہنچایا نہیں جاتا بلکہ میں مصطفیٰ خود اس غلام کا درود سنتا ہوں۔ ارے درود محبت سے پڑھا جائے تو آقا سنتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے وہ قربت مصطفیٰ پا جاتا ہے، ارے جو درود مصطفیٰ پڑھتا ہے وہ محبت مصطفیٰ کا چشمہ دل میں پا جاتا ہے، ارے جو درود ٹوٹ کے پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کا قرب پاتا ہے، جو مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کے انداز میں درود پڑھتا ہے، فرمایا اسے دیدار محمد بھی ہم عطا کروا دیتے ہیں۔ اس لیے جو درود ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں درود جمعے کے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور میں ایک روایت بیان کر چکا ہوں کہ نماز عصر کے بعد جو بندہ نماز عصر کے 4 فرض پڑھ کر کسی سے کلام اور بات چیت نہ کرے تو فرمایا جمعے کے دن نماز عصر کے بعد جو 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ ایک درود پڑھیں تو 1 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور 80 مرتبہ درود پڑھیں جمعہ کا دن نماز عصر کے بعد 80 مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو درود کی بڑی برکات ہیں، حسنات ہیں، خیرات ہیں اور تجلیات ہیں، انوار ہیں، اور درود سے قلب و باطن جو ہیں وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، پاک صاف ستھرے اور اجلے ہو جاتے ہیں قلب و باطن، سوچ نورانیت والی ہو جاتی ہے، سوچ میں نورانیت آ جاتی ہے، اخلاق میں نورانیت آ جاتے ہیں، کردار میں نورانیت آ جاتی ہے، گفتار میں نورانیت آ جاتی ہے، رفتار میں نورانیت آ جاتی ہے، معاملات میں نورانیت آ جاتی ہے، پورے وجود میں نورانیت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور جمعے کے دن کیونکہ آقا نے خود فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، جو شخص بھی جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور جمعہ کے دن کو آقا نے یوم مشہود فرمایا، اور یوم مشہود کا مطلب ہے کہ یہ آقا فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری کا خصوصی دن ہوتا ہے، یعنی جمعے کے دن کثرت سے میری بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعے کو یوم مشہود بھی فرمایا گیا۔
کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ اور کچہری مصطفیٰ میں فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، اس لیے اس جمعے کو یوم مشہود بھی فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔